أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإذا طلقتم النساء اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو فبلغن اجلہن اور وہ عورتیں اپنے وقت مقررہ کی اختتام تک انتہا تک پہنچ جائیں ولا تعضلوہن تو انہیں نہ روکو ان ينكحن ازواجہن اس بات سے کہ وہ نکاح کر لیں اپنے شوہروں سے اذا تراضوا بینہم جب وہ دونوں رضامند ہوں آپس میں بالمعروف نکاح شرعی پر ذلك یوعظ به من کان منکم یؤمن باللہ اس چیز کی وعظ اور نصیحت تم میں سے اس آدمی کو کی جا رہی ہے جو تم میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہو. ذالکم ازکیٰ لکم اور یہ تمہارے لیے بہت ہی زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ اور سبب ہے. وَأَطْهَرُ ذالکم ازکیٰ زیادہ نفع کی بات ہے تمہارے لیے. وَأَطْهَرُ اور زیادہ پاکیزہ رکھنے کی بات ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ اور اللہ جانتے ہیں. وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور تم نہیں جانتے. اور اللہ ہر چیز جانتے ہیں اور تم ہر چیز نہیں جانتے. سورۃ بقرہ کا دوسرا حصہ تیسرا باب. پہلے حصے میں 2 باب بیان ہوئے تھے. تیسرے حصے میں 4 ابواب کا بیان ہے. دوسرے حصے کا تیسرا باب دوسرے حصے کا پہلا باب وہ اس میں 10 امور ذکر تھے انفرادی اصلاح کے تہذیب النفوس کے اور 4 مسائل ذکر تھے سیاست مدینہ کے. دوسرے حصے میں احکام حج کا ذکر تھا اور تیسرے حصے میں تدبیر منزل کے 18 مسائل کا ذکر ہے. 18 مسائل میں سے 10 مسائل گزر گئے ہیں. آج 11واں مسئلہ ہے. اس کا خلاصہ اور حاصل ہے کہ طلاق شدہ عورتوں کو نکاح سے نہ روکیں. طلاق شدہ عورتوں کو نکاح سے نہ روکنا یہ اس مسئلے کا حاصل ہے اور اس میں رد ہے زمانہ جاہلیت کے ایک رسم کا. جیسے کہ گزشتہ مسائل میں بھی عورتوں کے حوالے سے زمانہ جاہلیت کے رسوم کا رد ہوتا رہا ہے تو یہاں بھی زمانہ جاہلیت کے ایک رسم پر رد ہے اور زمانہ جاہلیت کی رسوم تقریباً وہ ہمارے ہاں عود کر آئے ہیں واپس آ گئے ہیں. زمانہ جاہلیت کی بہت ساری چیزیں جسے اسلام نے مٹا دیا تھا ختم کر دیا تھا وہ مسلمانوں کی اسلام سے دوری کی بنیاد پہ دوبارہ مسلمانوں کے اندر سرایت کر گئی ہے رائج ہو گئی ہے. تو جس طرح یہ حکم زمانہ جاہلیت سے زمانہ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں رائج تھا اسی طرح یہ مسئلہ آج بھی رائج ہے. کوئی مرد
کوئی عورت کسی کو طلاق ہو جاتی ہے تو طلاق کا مسئلہ یہ بنیادی طور پہ دو آدمیوں کا مسئلہ ہے، دو پرسن کا مسئلہ ہے۔ اب تیسرے آدمی کو، خاندان کو اس میں مصالحت کا تو اختیار ہے اور مصالحت کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ قرآن کا حکم ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، تمہارے دو بھائی آپس میں اگر لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ۔ لیکن ہم اس دور میں زمانہ جاہلیت کی طرح، جیسے زمانہ جاہلیت میں جماعتیں گروپ بنا کر خاندان کی بنیاد پہ خاندان لڑنے پہ آ جاتے تھے، تو آج بھی ایسا ہو گیا۔ بھائی بھی بندوق لے کے کھڑا ہو جاتا ہے، باپ بھی جو ہے نا تلوار لے کے کھڑا ہو جاتا ہے، پورا خاندان جو ہے وہ لے کے۔ اب اگر خاندان کے لوگ، دونوں کے خاندان، لڑکے کا خاندان اور لڑکی کا خاندان، ان دونوں کو سمجھائیں کہ بھائی تمہارے درمیان ایک بندھن بن چکی ہے، اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بنا الفاسد علی الفاسد کرتے ہیں، یعنی خراب چیز کے اوپر خراب چیزوں کی بنیاد رکھتے ہیں۔ شریعت پہ جو ہے بنا المصلح علی المصلح، پکی بنیاد کے اوپر پکی اینٹیں رکھو اور اس سے عمارت کھڑی کرو تو وہ عمارت مضبوط ہوتی ہے۔ اگر آپ گوبر کے اوپر اینٹیں کھڑی کرو گے، اینٹیں رکھو گے تو وہ گوبر دب جائے گا۔ آپ اگر سیم والی زمین، کچی زمین کے اوپر دیوار کرو گے تو یہ بھی دب جائے گا۔ تو چونکہ ہم بنیادیں صحیح نہیں مہیا کرتے، اسلام سے ہم دور ہیں، اسلام کے ساتھ ہمارا صرف نام کا واسطہ ہے، اسلام نہ ہمارے تعلیمات میں داخل ہے، نہ ہمارے عمل میں داخل ہے، نہ ہم اسلام کے مطابق کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام بالکل ابتدا میں چلا جاتا ہے۔ جب آپ بچے کا نکاح کرنا چاہیں، بچی کا نکاح کرنا چاہیں، تو سب سے پہلا حکم اسلام کا یہ ہے کہ آپ غیر کفر کے اندر نکاح نہ کریں، یعنی اگر جوڑ نہیں ہے تو بے جوڑے نکاح نہ کریں، بغیر جوڑ کا نکاح نہ کریں۔ ایک بہت بڑی اعلیٰ خاندان کی لڑکی ہے، اسے ایک غریب بندے کے گھر میں گھسیڑ رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ جو نکاح کا بندھن ہے یہ ٹوٹ جائے گا۔ یا بہت بڑا لینڈ لارڈ ہے، اس کا نکاح، آپ کھر کے بیٹے کا نکاح آپ کسی دیہاتی لڑکی سے کروا رہے ہیں، تو پھر کھر کے بیٹے نے تو کھری کرنی ہے نا، اس نے تو اپنی بدماشی کرنی ہے اور یہ بھی جاری کرنا، اس سے پوچھ نہیں سکے گی۔ تو شریعت کہتی ہے کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ کفر کے اندر نکاح کیا جائے۔ اگر لڑکی چودرانی ہے تو لڑکا بھی چودھری ہو، اگر لڑکی نوابن ہے تو لڑکا بھی نواب ہو، اگر لڑکی جس لیول کی لڑکی ہے اسی لیول کا لڑکا ہو، تاکہ کل یہ بیلنس ان بیلنس کا مسئلہ ان کے درمیان نہ بنے۔ دوسرے مرحلے میں شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ جس لڑکی سے نکاح کیا جائے اسے لڑکا دیکھ لے، اور اسے اگر پسند آتا ہے، یہ دیکھنے کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ اگر لڑکی کی صورت شکل پسند آ گئی ہے تو فبہا ونعمت، وإلا ورنہ کوئی اور دیکھ لیں۔ لیکن یہاں کیا ہوتا ہے، کوئی خاندانی دباؤ، کوئی ادھر ادھر، کوئی بات نہیں، ہم نے دیکھ لی ہے، ماں نے دیکھ لی ہے، بھائی نے دیکھ لی ہے، بس ٹھیک ہے، کہانی چل رہی۔ تو شرعی اصولوں سے ہٹ کر کام ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد تو بنیاد جو ہے وہ کس پہ؟ مضبوط بنیادوں پہ رشتوں کو قائم کریں، اس کے بعد تاکہ رشتے جو ہے نا زمانہ جاہلیت کے شکار نہ ہوں۔ اور پھر زیادہ سے زیادہ تو گھروں میں مسئلہ یہ ہے کہ دو آدمیوں کا مسئلہ ہے، اسے خاندانوں کا مسئلہ بنا دیا جاتا ہے، پھر خاندانوں کے بعد پھر قبائل کا، اور پھر قبائل کے بعد قوموں کا، پھر اس میں لڑائیاں، جھگڑے اور فسادات ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہاں منع کیا گیا ہے کہ اگر عورت نے نکاح کر لیا ہے، معقل ابن یسار کی بہن کا نکاح ہوا تھا بداح ابن عاصم ابن عدی سے، اور بڑی خوشی سے نکاح ہوا تھا۔ یہ بداح کوئی برا آدمی بھی نہیں تھا، ایک چلن صحیح آدمی تھا، لیکن تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، تقدیر کے فیصلوں میں لکھا تھا اور طلاق پڑ گئی۔ طلاق پڑنے کے بعد میاں بیوی کے اچھے تعلقات تھے، مناسب زندگی گزر رہی تھی، کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ پھر صحابہ کرام کا دور تھا، تو اس میں کون سی جو ہے نا کوئی بڑی بڑی ڈیمانڈز اور کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا،
مسائل تو یہاں ڈیمانڈ سے بنتی ہے. جب بیوی کہتی ہے لا کر دو، وہ کہتے میرے پاس نہیں ہے، پھر لڑائی پڑتی ہے. تو فرمایا کہ ان کے درمیان جو ہے نا طلاق ہو گئی. طلاق ہو جانے کے بعد کچھ عرصہ جب عدت گزری تو عدت کے بعد بداح کے دل کے اندر بھی اس لڑکی کی طرف میلان تھا، اور لڑکی اس کی بعض روایت میں اس کا نام جمیلہ ہے اور بعض میں اس کا نام جملہ لکھا ہے، جملہ، یا بعض نے فاطمہ کا نام کے نام سے اس کو یاد کیا ہے. نام میں بہرحال اختلاف ہے. جو بھی نام تھا تو یہ معقل ابن یسار کی بہن تھی. جملہ بنت یسار یا فاطمہ بنت یسار یا جمیلہ بنت یسار جو بھی تھی، اس کا نکاح بداح ابن عاصم سے ہوا تھا اور اسے طلاق دے دی تھی. پھر میلان پیدا ہوا تو معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی کہ ہم نے تمہارے گھر میں تمہارے ساتھ اچھائی کی، اپنی بہن کا نکاح تمہارے ساتھ کیا اور تم نے اس کا ہم یہ صلہ دیا کہ تم نے طلاق دے دی. اب اللہ کی قسم جب تک تم زندہ ہو اور یہ زندہ ہے یہ تمہارے گھر میں واپس نہیں آ سکتے. تو حضرت معقل ابن یسار نے قسم کھا لی. اس پر آپ علیہ السلام پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جب عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن، اگر وہ اپنے پرانے شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہیں تو اس سے مت روکو. معقل ابن یسار خود کہتے ہیں، راوی ہیں، کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ اللہ کے حبیب اب میں یہ عمل ضرور کروں گا، اور ان کا نکاح میں نے پھر بداح سے کروا دیا. ایک روایت ابن مردویہ کی روایت اور سودی نے اس کے اخیر میں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ پھر میں نے اپنے قسم کا کفارہ ادا کیا، اور لازمی بات ہے قسم کا تو کفارہ ادا کرنا ہی تھا. تو اس حکم کو شریعت بیان کر رہی ہے. اذا طلقتم النساء، تو طلاق دے دو عورتوں کو. طلاق سے مراد کون سی طلاق ہوگی؟ طلاق بائن. یہ طلاق رجعی دی ہے اور اس کی عدت پوری ہو گئی، یا طلاق بائن دی ہے اور اس کی عدت پوری ہو گئی اور عورت کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا چاہے، کیونکہ طلاق مغلظ کے بعد دوبارہ نکاح کے امکانات معدوم ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اذا طلقتم النساء، جب تم طلاق دے دو عورت کو طلاق بائن یا رجعی، فبلغن اجلہن، اور وہ اپنے اجل کا معنی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمر کو بھی کہتے ہیں اور منتہاء عمر کو بھی کہتے ہیں، وقت کے انتہا کو بھی کہتے ہیں. یہاں اجل بھی اپنے معنی میں ہے اور بلوغ بھی اپنے معنی میں ہے. معنی کیا ہے کہ بھائی عدت مکمل ہو گئی، عدت مکمل ہو گئی. پیچھے بلغن اجلہن کا معنی کیا تھا؟ عدت ختم ہونے کے قریب ہو جائے، کیونکہ رجعت اور عدم رجعت کا اختیار وہ علت ہے کس میں؟ عدت کے اندر ہے، عدت کے باہر نہیں ہے. یہاں چونکہ نکاح کرنا ہے اس لیے قرینہ مقام کی وجہ سے دونوں جگہ بلوغ اور اجل کا معنی الگ الگ ہو گیا ہے. تو فلا تعضلوهن، عضل کہتے ہیں روکنا، منع کرنا. عضل اصل میں کہتے ہیں ایسی کڑوی چیز جسے کیا نہ جسے نگلا نہ جا سکے، ایسی چیز جسے نگلا نہ جا سکے. کہتے ہیں الدواء العضال، ایسی دوائی جو کیا ہے نگلی نہ جائے، اسے بھی عضال کہتے ہیں. عضل یہاں عضل سے مراد کیا ہے؟ روکنا ہے، منع کرنا ہے. تو فرمایا فلا تعضلوهن، انہیں مت روکو، ان ينكحن ازواجهن، کہ نکاح کر لے اپنے شوہروں سے. تو ازواج وہ تو اب زوج نہیں رہا لیکن مکانہ کے اعتبار سے وہ زوج تھے. ایک زمانے میں اس کا شوہر تھا اس لیے اس کو شوہر کا لفظ بول دیا ہے. یا دوسرا یہ معنی بھی کرتے ہیں علماء کہ یہ شوہر، پرانے شوہر میں کبھی کبھی ایسے ہو جاتا تھا زمانے جاہلیت میں کہ طلاق دے دی، طلاق کے بعد عورت کی عدت گزر گئی، عدت کے بعد اگر اس عورت سے کوئی نکاح کرنا چاہتا تو کہتا تھا یہ میری منقوحہ ہے، خبردار اگر نکاح کیا میں گولی ماروں گا، جی یہ تو میری بیوی ہے. اور بھائی تم نے تو طلاق دے دی ہے. یہ وہاں پر پٹھانوں میں اکثر یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ تھا حکمہ حرمہ خطر. تو بھائی تمہاری خطر تو تب تھی جب تمہارے نکاح بھی تھی، اب تو تم طلاق دے کے وہ کہانی ختم کر چکے ہو. اب یہ جہاں مرضی چاہے نکاح کر سکتی ہے تو تم نہیں روک سکتے ہو. تو لا تعضلوهن، یہ حکم یا تو کس کو ہے؟ یا تو رشتہ داروں کو ہے کہ عورتوں کو اپنے پرانے شوہر سے نکاح کرنے سے مت منع کرو،
یا لا تعذلوہن، اے پرانے شوہرو تم انہیں منع نہ کرو ان ینکحن ازواجہن، جو اپنے نئے شوہر کے ساتھ نکاح کر لیں۔ تو نئے شوہر کو جو ہے ازواج یہ ہونے والی کے اعتبار سے، ہونے والا کو بھی کبھی کیا کہہ دیا جاتا ہے، ایک کام ہونے والا ہوتا ہے اس کو اس نام سے پکار لیتے ہیں۔ جیسے ایک طالب علم مدرسے میں پڑھ رہا ہے تو اس کو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب، مولانا صاحب، حالانکہ وہ مولانا صاحب ابھی نہیں ہوتے، مولانا تو وہ جب تکمیل کرے گا تو تب مولانا بنے گا۔ تو اس طرح جو ہے نا جی حاجی صاحب جو ہے وہ عمرہ وہ اس نے احرام باندھا ہے اور ابھی چلا ہی ہے، یعنی حج ادا نہیں کیا، تو لوگ کیا کہتے تھے حاجی صاحب آپ آگے ہو جائیں، حاجی صاحب آپ گاڑی کے فرنٹ سیٹ میں بیٹھ جائیں، آپ میں ایئرپورٹ پہ ہو جاؤں۔ تو ابھی اس نے حج کیا نہیں ہے، لیکن چونکہ حج ہونے والا ہے یقینی طور پہ، تو اسے ماکانہ کے اعتبار سے کیا کہہ دیتے ہیں، حاجی صاحب کہہ دیتے ہیں۔ تو یا تو ازواجہن ما یکون کے اعتبار سے جو تھے، یا ماکانہ کے اعتبار سے جو ہوں گے، تو اس وجہ سے اس کو کیا کر دیا، زوج کہہ دیا۔ اذا ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب دونوں آپس میں راضی ہوں دستور کے مطابق۔ دستور سے یہاں مراد کیا ہے، معروف شرعی، معروف شرعی سے مراد نکاح ہے، نکاح معروف ہے، نکاح کے علاوہ باقی سارے کے سارے طریقے منکر ہیں، منکرات ہیں۔ تو فرمایا فلا تعذلوهن ينكحن ازواجهن، مت روکو ان کو کہ نکاح کر لیں اپنے شوہروں سے۔ یہاں ایک مسئلہ چلا ہے ان ينكحن ازواجهن، کہ عورتیں اپنا نکاح کر لیں، یہ پیچھے بھی ہیں کہ فَإِن طَلَّقَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، نکاح کر لے عورت دوسرے شوہر سے۔ یہاں بھی ان ينكحن ازواجهن، تو عورت اپنا نکاح اپنے الفاظ سے کر سکتی ہے کہ نہیں؟ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے نکاح کیا ہے، بے الفاظ زوجہ، عورت کے الفاظ سے نکاح ہو جاتا ہے، اگرچہ ولی کی طرف سے اجازت نہ ہو۔ لیکن اور امام ابو حنیفہ کے ساتھ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نکاح ولی کی اجازت کے بغیر اور ولی کے حکم کے بغیر ہو جاتا ہے، لیکن اگر غیر کفر میں ہو تو نہیں ہوتا، کفر میں ہو تو ہو جاتا ہے۔ بہرحال تو نکاح بے الفاظ النساء، عورتوں کے حروف سے، عورتوں کے الفاظ سے نکاح ہو جاتا ہے، آیات کے ظاہر سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ اذا تراضوا، جب دونوں رضامند ہوں بینہم آپس میں، تو پرانے بیوی اور پرانے شوہر میں اگر رضامندی کا اظہار ہو گیا ہے تو چچا، ماموں، خالہ، خالہ بھائی اور دوسرے رشتہ دار بیچ میں نہ آئے آڑے، کوئی بات نہیں، کیونکہ ان کے ہاں اگر یہ پرانے سے ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق رہ چکا ہے تو یہ تعلق نئے تعلق کے مقابلے میں زیادہ پائیدار ثابت ہو سکتا ہے۔ اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب وہ رضامند ہو ایک دوسرے کے ساتھ دستور اور قانون کے مطابق۔ دستور کیا ہے؟ دستور شرعی، یعنی نکاح کے مطابق، نکاح کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رضامند ہو۔ ذالک یوعظ بہ، مسئلہ اہمیت کا حامل ہے اور اہم ترین مسئلہ ہے۔ رواج اور رسومات کے اندر لوگ وہ حدود شرعیہ کو پار کر جاتے ہیں اور پھر اس پر خاندانوں کی بنیاد قائم ہوتی ہے، اہم ترین مسئلہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے تین جملے مزید کہے۔ ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر ذالکم ازکی لکم واطہر واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ تین علیحدہ جملے اللہ رب العالمین نے بول کر اس مسئلے کی اہمیت کے طرف اشارہ کیا ہے۔ پہلے مسئلے میں کیا ہے؟ ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ احکامات اور مسائل اور اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کا بیان، یہ ایمانداروں کے لیے ہے۔ معنی کیا ہے؟ بھائی ایمان والے اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اگر تمہارا ایمان ہے تو اللہ کے ان احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کر دو، اللہ کے احکامات سے آگے پیچھے اوپر نیچے تجاوز نہ کرو۔ اور اس کے ساتھ جیسے کہ پچھلی آیات میں اہمیت بیان کرنے کے لیے کیا کہا تھا کہ جو اللہ کی آیات پہ عمل نہیں کرتا گویا کہ وہ اس کا مذاق اڑاتا ہے، تو اللہ کی آیات کا مذاق بھی نہ اڑاؤ اور اللہ کی آیات پر عمل وہ کرتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں۔ ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخرہ، یہ ایمانیات کے اول اور آخر کو ذکر کیا ہے۔
درمیان خود بخود آگے، یعنی جمیع ایمانیات پر جن کا ایمان ہے ان لوگوں کے لیے اس طرح کی چیزیں وعظ اور نصیحت ہیں، اور احکامات شرعیہ ان کے لیے وعظ ہیں، وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور دوسرا فرمائے ذالکم ازکی لکم واطہر، اگر عورت اور مرد میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف مائل ہیں، نکاح کرنا چاہتے ہیں، اور تم اس مطلقہ کی نکاح کے لیے رکاوٹ بن گیا ہو، اور اللہ نہ کرے ایسا ہوا کہ ان کے درمیان کوئی خفیہ تعلقات قائم ہو گئے، بغیر نکاح کے ہی تعلقات قائم ہو گئے، تو وہ تو تمہارے لیے بے شرمی کی بات بھی ہوگی، اور جو ہے تمہارے لیے نجاست اور گندگی کی بات بھی ہوگی۔ لہذا شرمندگی اور نجاست اور گندگی سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ اگر ان کا میلان ایک دوسرے کی طرف ہے تو نکاح میں آپ مزاحم نہ بنے، ولی مزاحم نہ بنے، رشتہ دار اور اپنے جو ہیں اس کے اندر باپ بھائی وہ رکاوٹ نہ بنے۔ ذالکم ازکی لکم، یہ تمہارے لیے تزکیہ کا ذریعہ ہے، تمہارے دلوں کو صاف کر دے گا یہ مسئلہ، ان کے دل بھی صاف ہوں گے، تمہارے شکوک و شبہات، لڑائیاں اور فسادات نہیں آئیں گے۔ وَأَطْهَرُ، اور ان کے لیے طہارت اور پاکیزگی کا، زیادہ طہارت اور پاکیزگی کا ذریعہ سبب ہے کہ اگر رضامندی سے ان کا نکاح نہیں کریں گے تو پھر زنا اور بدکاری اور بدعملی کی جانب بڑھ سکتے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے یہاں یہ بھی لکھا ہے کہ ذالکم ازکی لکم واطہر میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر تم نے جو ہے نا بیوہ عورت کو یا مطلقہ عورت کو گھر میں رکھا ہوا ہے اور اس کا نکاح نہیں ہونے دے رہے ہو، نہیں نکاح کرنے دے رہے ہو، اس کا میلان اپنے پرانے شوہر کی جانب ہے اور آپ اس پہ رکاوٹ بن رہے ہو، تو ممکن ہے عموماً ایسا ہو، کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ گھریلو اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ بدعملی اور بدکرداری کا مظاہرہ ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ممکن ہے۔ اس لیے تمہاری پاکیزگی اور طہارت اس بات میں ہے کہ اگر اس کا میلان اس مرد کے طرف پرانے شوہر کی طرف ہے تو اس کے ساتھ اس کا نکاح کروا دو، اس کے لیے رکاوٹ نہ بنو، اس کے اندر رکاوٹ نہ ڈالو۔ ذالکم ازکی لکم واطہر واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، یہ تیسری تاکید ہے۔ اور اللہ چیزوں کے عواقب کو جانتے ہیں، اللہ نے جو احکامات دیے ہیں، جس کو جس درجے میں رکھا ہے، جس لیول پہ رکھا ہے، تو اللہ رب العالمین کی ذات کو ان کے عواقب معلوم ہے، فوائد معلوم ہے۔ نکاح اور طلاق کے اندر اختیارات اللہ نے جہاں جہاں رکھے ہیں ان کی معلومات بھی اللہ رب العالمین کو ہے، اسی لیے اللہ چیزوں کے انجام کو اچھی طرح جانتے ہیں، اور ہر چیز کے حقیقت کو، اس کے جو ہے اس کی غلط اور برے اثرات کو بھی اللہ جانتے ہیں، اس کے اچھے اثرات کو بھی جانتے ہیں۔ تو اگر اللہ رب العالمین اتنے تاکید کے ساتھ تمہیں بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نکاح کرو اور اس کے نکاح میں مزاحم نہ بنو، تو تم بھی اللہ رب العالمین کے اس حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے ان احکامات پر عمل کرو، تاکہ تمہارا معاشرہ شرعی معاشرہ بن سکے، تمہارے گھروں کے اندر شریعت کے مطابق احکامات جاری ہو سکے۔ تو تدبیر منزل کے ان مسائل پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔